کیا بات ہے زوجہ محترمہ، صبح صبح مزاج اتنا برہم کیوں ہے آپ کا؟ ابراہیم نے انابیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابراہیم آفس جانے کے لیے تیار تھا اور انابیہ اس کے لیے گرما گرم پراٹھے چائے کے ساتھ لے آئی تھی۔ ابراہیم، میرا موڈ واقعی بہت خراب ہے، انابیہ نے ابراہیم کے برابر والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ کیا ماں بدولت سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے؟ ابراہیم نے شرارتی انداز میں اپنی پیاری بیوی سے پوچھا۔ دیکھیں نا ابراہیم، میں گھر کو کتنا چمکا کے رکھتی ہوں، آپ جانتے ہیں صفائی کا خبط ہے مجھے۔ گھر کی صفائی کے ساتھ باہر دروازے کے آگے بھی روزانہ جھاڑو لگاتی ہوں نا؟ انابیہ نے اپنے شوہر سے تائید چاہی۔ بالکل بالکل بجا فرما رہی ہیں آپ باقاعدگی سے نہ صرف دروازے کے آگے کی صفائی کرتی ہیں بلکہ دروازے کے ساتھ لگی اپنی کیاری کے خوبصورت پودوں کا بھی بہت خیال رکھتی ہیں، جبھی تو ہمارا گھر نہ صرف اندر سے بلکہ باہر سے بھی سب سے الگ نظر آتا ہے۔ جی بالکل، میں روزانہ دروازے کے آگے کی صفائی کرتی ہوں، مگر سامنے والی خالہ بانو اور ان کے 8 عدد بچے صفائی کے فوراً بعد ہی اپنے گھر کا سارا کچرا لا کر گلی میں ڈال دیتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے خالہ کی عادت کا، ان سے کچھ کہنا گویا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ ان کے سارے سپوت جو بھی کھاتے ہیں اس کے ریپر، پھلوں کے چھلکے باہر دروازے پر لا کر پھینکتے ہیں، اور یہ جا اور وہ جا۔ مجھے ذرا گوارا نہیں ایسی گندگی۔ نابیہ، میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے۔ چائے کا خالی کپ واپس رکھتے ہوئے ابراہیم نے ذرا سرگوشیانہ انداز میں بیوی سے کہا۔ ہیں واقعی؟ بتائیں نا مجھے۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ جتنی بار وہ کچرا پھینکیں اتنی بار بنا ماتھے پر بل ڈالے آپ وہ کچرا سمیٹ کر جھاڑو لگا دیں۔ ابراہیم کی بات سن کر انابیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ محترمہ، بس ذرا صبر رکھیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابراہیم، آپ بھی نا بس ہر وقت مذاق۔ میں واقعی پریشان ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا باہر گھر کے اتنی گندگی۔ چلیں جی، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں اب چلتا ہوں۔ ابراہیم نے اجازت چاہی۔ انابیہ اسے چھوڑنے دروازے تک گئی۔ فی امان اللہ، اللہ پاک آپ کے کاموں میں برکت عطا کرے، اور اس دعا کے ساتھ اپنے شوہر کو رخصت کیا۔ یہ پیاری سی دعا اس کے پیارے شوہر نے سکھائی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، بے حد نرم خو، سلیقے طریقے والا، رشتوں کے احترام والا اور صبر و تحمل والا۔ انابیہ کی شادی کو 2 سال ہونے کو آئے تھے، اور اس کے تمام عرصے میں اس نے اپنے شوہر میں صرف خوبیاں دیکھی تھیں۔ بلا شبہ وہ خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی۔ ابراہیم نے آفس جانے کے بعد انابیہ نے سب سے پہلے کچن سمیٹا اور پھر گھر کی صفائی کی۔ 3 کمروں کا مختصر مگر صاف ستھرا گھر انابیہ اور ابراہیم کی جنت تھا۔ گھر کے تمام کام وہ خود کرتی تھی، پہلے اس کے سے کام نہیں سمٹتے تھے۔ ابراہیم آفس سے بھی آ جاتا تھا اور وہ کھانا بھی نہیں پکا پاتی تھی۔ ابراہیم، ہم 2 افراد ہی تو ہیں گھر میں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے مجھے کاموں میں، وقت پر سمیٹ نہیں پاتی اپنے کام۔ اس کو عادت تھی اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات اپنے میاں سے ہی کرتی تھی، اور وہ جو اخبار کے مطالعے میں مصروف تھا، بیوی کی بات سن کر بولا۔ انابیہ، کام کرتے وقت اللہ پاک کا ذکر بھی کیا کرو، ہاتھوں سے کام کرو اور زبان سے ذکر، درود پاک پڑھتی رہا کرو، اور پھر مجھے بتانا تمہارے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہوئی کہ نہیں۔ اپنے ازلی پرسکون لہجے میں ایک اور اچھی بات اسے سکھا دی تھی۔ وہ دن اور آج کا دن انابیہ کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس خوش اسلوبی سے اس کے تمام کام ہو جاتے تھے۔ دروازے کے آگے جھاڑو لگا کر اس نے دروازہ بند کیا اور کچن میں چلی آئی۔ ہاتھ دھو کر دن کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کھانا بنا کر نہانے جا رہی تھی تو سوچا ایک نظر گلی میں دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے آج بانو خالہ نے کچرا نہ پھینکا ہو۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا، پھلوں کے تازہ پھینکے گئے چھلکوں نے اس کا استقبال کیا۔ بے اختیار ہی اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کیسے بے حس لوگ ہیں، گلی کو گندا کرتے ہیں، صفائی تو نصف ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی اب جھاڑو نہیں لگاؤں گی۔ جیسے ہی دروازہ بند کر کے پلٹی کہ ایک نرم آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ انابیہ، تمہیں یاد ہے نا، ایک بوڑھی عورت روز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھی، مگر میرے آقا نے اسے کبھی برا نہ کہا، بد دعا نہیں دی، بلکہ جب وہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ سو جب بھی تمہیں غصہ آئے یا اپنا ضبط کھونے لگو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ یاد کر لیا کرو۔ ابراہیم نے اسے بہت پیار سے ایک اور بات سمجھائی تھی۔
وہ اپنے خیالات سے واپس آئی اور ایک بار پھر سے جھاڑو اٹھا کر دروازے کو صاف کیا۔ اب تو یہ روز کا معمول تھا، 2 سے 3 بار دروازے کے آگے صفائی کرتی تھی اور خالہ بانو اپنی روش پر بدستور قائم تھی۔ آج اتوار تھا اور ظاہر ہے ابراہیم کی آفس سے چھٹی تھی، سو وہ آج دیر سے بیدار ہوئی۔ سب سے پہلے ابراہیم اور اپنے لیے ناشتہ بنایا اور پھر ابراہیم تو اپنے دوست سے ملنے چلا گیا اور وہ لگ گئی گھر کے کاموں میں۔ جھاڑو ہاتھ میں لے کر جیسے ہی باہر کا دروازہ کھولا، بے ساختہ ہی اس کی چیخ نکل گئی سامنے کا منظر دیکھ کر۔ بانو خالہ ہاتھ میں پائپ لیے گلی میں پانی کا چھڑکاؤ کر رہی تھی اور ان کے سپوتوں نے جھاڑو تھام رکھی تھی اور دروازہ بالکل صاف تھا۔ اس کے کیاری کے پودوں کو بھی خوب پانی سے نہلایا گیا تھا، سو وہ بھی خوب بہار دکھا رہے تھے۔ خالہ بانو کی نظر جوں ہی سامنے دروازے پر کھڑی انابیہ پر پڑ گئی تو بولی، وہ روز تم ہی صفائی کرتی ہو تو آج؟ بچوں نے کہا کہ آنٹی سے پہلے آج ہم صفائی کریں گے، بانو خالہ ذرا کھسیا کر بولی۔ بچے بھی خوش جوش جذبات میں آگے بڑھ گئے۔ آنٹی آپ کی طرح سے ساری صفائی کی ہے، دیکھیں آپ کے پودوں کو بھی پانی دیا، کیسا لگا آپ کو؟ ایک بچے نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ بہت پیارا، بہت خوبصورت، انابیہ نے خلوص دل سے جواب دیا۔ آنٹی ہم بھی اپنے دروازے کے ساتھ کیاری بنائیں گے، آپ اس میں پودے لگا کر دیں گی نا ہمیں؟ ضرور بیٹا، کیوں نہیں، آپ بھی کیاری بناؤ، میں آپ کی کیاری میں پودے لگا دوں گی۔ بچے کی معصومیت پر اسے ٹوٹ کے پیار آیا۔ بچے مطمئن سے ہو کر بانو خالہ کے ہمراہ گھر کے اندر چلے گئے تو وہ بھی دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ کتنا اچھا سبق دیا تھا ابراہیم نے اسے، تھوڑا سا صبر۔ اس نے صبر کے ساتھ ہی بانو خالہ کی کچرا پھینکنے کی حرکت کو نظر انداز کیا اور کچرا بھی اٹھایا، اور اسے صبر کا کتنا اچھا صلہ ملا۔ اسے تو پتہ بھی نہ چلا کہ اس کے ایک خوبصورت چھوٹے سے عمل نے معصوم بچوں کو کتنا متاثر کیا، اس کے اچھے عمل کی تقلید کی۔ کتنی خوش تھی وہ شدت سے اپنے مزاجی خدا کی منتظر کہ وہی تو انابیہ کی ہر قدم پر رہنمائی کرتا تھا، اسے مثبت راہ دکھاتا تھا۔ بے شک اچھے اعمال کا صلہ ضرور ملتا ہے، لوگوں سے بھی اور اللہ سے بھی۔ وہ پرسکون ہو کے ظہر کی نماز ادا کرنے کمرے میں چلی گئی۔